سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اداروں کا تعاون کریں، مدرسوں کا تعاون کریں، تعلیم کے میدان میں آپ مدد کریں، تو بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر مدارس اور مکاتب کے تعاون کے لیے یہ علماء کرام بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس پر تان اور تشنیع بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ خور لوگ ہیں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر علماء جمع کرتے ہیں تو وہ اپنی خاطر نہیں جمع کرتے بلکہ اللہ کے دین کے لیے جمع کرتے ہیں، اور دین کی راہ میں، علم کی راہ میں مدد کرنا، تعاون کرنا، امداد کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھئے، کوئی جاہل تو عالم اور علماء کی توہین اور بے ادبی کر سکتا ہے، لیکن جس نے خود علم حاصل کیا ہو، جو خود قرآن مقدسہ کو 7 قرأتوں سے پڑھنا جانتا ہو، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ کو 7 قرأت سے پڑھنا جانتے تھے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ نے آپ کو اس میں ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ علم کی وہ بات ہے، پہلے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے تصوف کی وادیوں کے اندر قدم رکھا۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک بات سرکار مخدوم کا ملفوظ پڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ اسلام یہ ایک مقدس دین اور مذہب ہے جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، جس نے سیاہ اور سفید کا فرق ختم کیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، جس نے مکی اور عجمی کا فرق ختم کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالا گورا ہونے کے اعتبار سے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ وہ مذہب جس نے شاہ و گدا کا فرق مٹایا، وہ مذہب جس نے غلام اور آقا کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس مذہب نے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کیا وہ مذہب اسلام ہے۔ جس مذہب نے غسان کے بادشاہ سے ایک شہری کا حق لینے کے لیے اللہ اکبر اس کو مہلت نہ دی وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام تفریق ختم کرنے آیا ہے، اسلام فرق مٹانے آیا ہے، لیکن جو مذہب فرق مٹانے کی بات کرتا ہے وہی مذہب اب جب فرق کرنے کی بات آتی ہے تو نسب کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا، رنگ کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا، دولت کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا، بلکہ فرق کرتا ہے تو علم کی بنیاد میں کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے فرق کیا، علم والوں کو چھانٹ دیا، ان پڑھوں کو چھانٹ دیا، جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں تفریق کر دی۔ علم کی یہ اہمیت ہے، کالے گورے کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا، عربی عجمی کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا، بلکہ علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں فرق کیا۔ تو اب مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، جو لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مدرسوں میں پیسے لگاتے ہیں، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس راہ پر پیسہ لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جہاں دیں جتنا دیں آپ کا اپنا ذوق ہے، آپ چاہے اونچے مینار بنوانے کے لیے، اونچے گنبد تعمیر کرنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے دیں، یا پھر آپ اچھے انسان بنانے کے لیے اور علم کی راہ میں دیں۔ مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی سورۃ النبا کی آخری آیت کی تفسیر اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں، جس کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور فقیر قادری اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہے۔ مخدوم صاحب آیت کریمہ کی وہ تشریح کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ
یا لیتنی کنت ترابا، کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے، قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کا ایک معنی آپ اپنی مرضی سے حتمی طور پر مقرر نہیں کر سکتے۔ امام عبدالوہاب شارانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب۔ قرآن کا نزول بند ہو چکا، قرآن کا نزول بند ہو چکا، لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے، جب غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر پر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہے، جب بندوں کے کلام میں اتنے معنی ہے تو غالب کے کلام میں کتنے معنی ہوں گے، اور وہ کلام کے معنی کی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے امام عبدالوہاب لکھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ اس میں الدولت المکیہ کے مقدمے میں امام اہل سنت نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر، اور یہ ظاہر میں ہے، اور جو علم سینہ علم باطن ہے اس کی تو کوئی حد اور شمار ہی نہیں۔ جو حال کو چھوڑ کر قال کی طرف جاتے ہیں پھر اس کی تو کوئی حد و شمار ہی نہیں، اس کا تو کوئی حصر احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو مخدوم صاحب آیہ کریمہ کی تشریح بیان فرما رہے کیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ قیامت میں کافر کہیں گے ہائے افسوس ہم تراب کیوں نہیں ہو گئے۔ تراب کا ایک معنی تو ہو گیا مٹی کے، یعنی اللہ کا عذاب قیامت کے دن جب کافر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن اب ہمارے مخدوم اس کی تشریح اب فرما رہے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے اس کا، فرماتے ہیں تراب نام کا ایک کافر تھا، توجہ کرنا، تراب نام کا ایک کافر تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے، اور لکھتے لکھتے اس کا قلم زمین پہ گر گیا ہے۔ تو تراب نام کے اس کافر نے اتنا کیا کہ اس قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا، یہ لو تمہارا قلم۔ اس نے اتنا کیا، کس نے کیا؟ تراب نام کے مخدوم صاحب اپنے ملفوظ میں فرما رہے ہیں، وہ تقریر کے ساتھ شائع بھی ہو چکی ہے آج کل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، رضا اکیڈمی والوں نے شائع کیا۔ ایک قلم طالب علم کا گرتا ہے زمین پر، اور تراب نام کا کافر اس کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو تراب کو اس کی برادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا، ایمان والا تو نہیں سمجھا۔ تو تب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ تراب جنت میں جا رہا ہے۔ تراب کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہے تراب۔ تو اس کو دیکھ کے اس کی برادری کے لوگ پوچھیں گے او تراب، تو ہم میں سے تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہاں تو جنت میں مومن جا رہے، تو کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا یقیناً میں تم میں سے تھا لیکن تم میں سے ہوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔
تو وہ تراب سے پوچھیں گے تراب مرنے سے پہلے تجھے ایمان کیسے ملا، کیوں ملا، اور مرنے کے بعد جنت کیسے ملی؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کا قلم اٹھا کر اس کو دینے کی برکت ہے، صرف اتنا ہی عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ ذرا توجہ کرنا محبولی والوں، اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے، بھیونڈی والوں تمہارے شہر کے کنارے پر تمہارے نام سے کتنا بڑا ادارہ سنی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے، اندازہ تو کرو۔ تراب نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا، وہ اس قلم کا مالک نہیں تھا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اس نے اٹھا کر دے کر طالب علم کی اتنی مدد کر دی، صرف قلم اٹھا کر کے دینے پر مرنے سے پہلے ایمان دے دیا گیا اور موت کے بعد جنت عطا کر دی گئی۔ گرے ہوئے قلم دینے والے کو یہ مقام دیا جاتا ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے مرحومین کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں علم کا کام ہو رہا ہے ہم وہاں پر اپنا حصہ لگائیں اور اس میں مدد کریں، تعاون کریں۔